لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کچھ نیٹ ورک لیئر کو ختم کیا تھا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں جی ٹرانسپورٹ لیئر کی. تو ٹرانسپورٹ لیئر چوتھی لیئر ہے جی ہماری. اس سے پہلے 3 لیئرز گزر چکی ہیں. یہ پھر بھی آپ کو پڑھائی جائیں گی جب بھی آپ کو کوئی نیٹ ورک کا کورس آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری لیئرز اسی طرح سے اوپن کر کے آپ کو پڑھائی جائیں گی اور اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی. تو یہاں پہ دیکھوں کہ یہ ایک چیپٹر ہے اور اس میں بھی ہم نے کافی ٹائم لگا چکے ہیں. تو آج کی ہمارا جو ہے نا ٹرانسپورٹ لیئر کی ہم بات کریں گے. تو ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے جی چوتھی لیئر ہے. پھر یہ کچھ چیدہ فنکشنالٹیز ہیں جو یہ لیئر پرووائڈ کرتی ہے. تو جو آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ فلو کنٹرول کرتی ہے. تو فلو کنٹرول سے یہاں پہ مراد یہ ہے جی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ 2 ڈیوائسز یا 2 سسٹمز یا ہوسٹ کے درمیان میں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. تو ایک ڈیوائس جو ہے اس کی سینڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہو سکتی ہے اور دوسرے کی کم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں درمیان میں نیٹ ورک بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں کو دیکھ کے تو وہ فلو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈیٹا کسی کو نہیں بھیجتے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے اس کو بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ ایک سینڈنگ ڈیوائس ہے وہ جی بیز میں ڈیٹا بھیج سکتی ہے اور ایک آگے موبائل ہے جو کہ ایم بیز میں ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جی بیز میں ڈیٹا بھیجا جائے. تو اس کو اسی طرح سے جب یہ کام ہوتا ہے تو یہ آپ کو ٹرانسپورٹ لیئر کر کے دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو جتنے بھی ایررز آتے ہیں آپ کس چیزیں سینڈر سے ریسیور کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ایررز ہوتے ہیں, ایررز ہو سکتے ہیں. ان ایررز کو چیک بھی کرے گی اور ساتھ میں ریکوری بھی کرے گی. اگر ڈیٹا کہیں پہ راستے میں ضائع ہوا ہے, کسی وجہ سے بھی ضائع ہوا ہے, نیٹ ورک خراب تھا یا سینڈر کی غلطی تھی یا ریسیور سے ریسیو نہیں ہوا, جو بھی ایشو ہوگا اس کو پھر یہ کریکشن بھی کر کے دے گی آپ کو. تو ایرر ڈیٹیکشن اور کریکشن یہ کام بھی یہ کرتی ہے. اسی طرح سے جی اور بھی اس کے فنکشنز ہیں جو کہ شاید یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے لیکن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ جی یہ سیکوینسنگ کرتی ہے. سیکوینسنگ سے مراد یہ ہے جی کہ جو ڈیٹا جو یہ سینڈ کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ سیگمنٹس بھیجتی ہے. اس کا جو پی ڈی یو ہے یا پروٹوکول ڈیٹا یونٹ ہے وہ سیگمنٹس ہے. تو جب بھی ٹرانسپورٹ لیئر کی بات آئے گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ اس کے اوپر سیگمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہی ڈیٹا جو اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اس کو اوپر پیکٹ کہتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے اس کو سیگمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر اب ہر ایک سیگمنٹ کے اوپر جب وہ نمبرنگ کرتی ہے تو اس نمبرنگ کو جو ہے وہ ہم سیکوینسنگ کہتے ہیں. تو جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے ہر ایک پیکٹ کے اوپر یا ہر ایک سیگمنٹ جو یہ بناتی ہے اس کے اوپر یہ سیکوینسنگ کرے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو پیکٹ یہ بناتی ہے اس کو سیگمنٹ بھی کہتے ہیں, اور اگر یو ڈی پی یوز کر رہا ہو تو اس کیس میں اس کو ڈیٹا گرام کہتے ہیں. اسی پیکٹ کو 2 نام پڑ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے, سیگمنٹ یا ڈیٹا گرام, ٹھیک ہے. تو ویسے اگر آپ سے کوئی جنرل پوچھے تو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر یہ 2 یونٹس یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کے لیے. ایک کو ہم سیگمنٹ کہتے ہیں جب ٹی سی پی ٹرانسفر کر رہا ہو تو سیگمنٹ, اور جب یو ڈی پی یوز کر رہا ہو تو وہ سیگمنٹ ڈیٹا گرام, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی آپ کو ہم نے کہا تھا جی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی ری آرڈرنگ بھی یہ لیئر کرتی ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے جو آپ نے بھیجا ہے سینڈر سے ریسیور کی طرف تو کچھ ڈیٹا پہلے پہنچ سکتا ہے جو کہ آپ نے بعد میں بھیجا ہے, اور جو بعد میں بھیجا ہے وہ پہلے پہنچ سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو وہاں پہ سینڈنگ کے اوپر یہ اس کے پاس ایک اور آپشن ہوتی ہے جی جس کو یہ ہم بفرنگ کہہ لیں جی, ٹھیک ہے. تو بفر ایک اس کے پاس ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا کو بفر میں جمع کرتا ہے, اور اس بفر میں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جی یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹور کرتا ہے. جب تک سارا ڈیٹا ارائیو نہ ہو جائے تب تک یہ اوپر والی لیئر جو اس سے اوپر جو لیئرز ہیں ان کو وہ ڈیٹا نہیں دیتا. تو یہ بفرنگ کرتا ہے, اور بفرنگ کے اندر یہ سیکوینس میچ کرتا ہے, جس سیکوینس میں چیزیں آئی ہیں اس سیکوینس میں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ان کو سیکوینس میں کرے گا, ٹھیک ہے. تو سینڈر کے پاس یہ چیز بھیجتے ہیں ہم تو ہم اس کے اوپر نمبر لگاتے ہیں, اور ریسیور میں ہم وہ پھر نمبر چیک کرتے ہیں کہ اسی آرڈر میں پہنچ رہی چیزیں کہ نہیں پہنچ رہی. تو اس کو ری آرڈرنگ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پیکٹ لاس جو ہے یا ڈیٹا لاس جو ہے اس کو بھی یہ ریکور کرتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا یہ ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے اچھی طرح سے یہ. اس کے علاوہ بھی ٹرانسپورٹ لیئر کام کرتی ہے جی, ایک ایڈریسنگ بھی کرتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر. تو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ایڈریسنگ بھی ہوتی ہے. ایڈریسنگ یہاں پہ جو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں جی پورٹ ایڈریس.
تو पोर्ट एड्रेसिंग यहाँ पे यूज़ होती है जी। तो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो दो जो है ना वो जितनी भी एड्रेसिंग होती है जो वो पोर्ट नंबर्स, जितनी एप्लीकेशंस होंगी, अगर ब्राउज़र है तो ब्राउज़र का एक पोर्ट नंबर होगा, और इसी तरह से आपका अगर स्काइप है तो उसका एक पोर्ट नंबर होगा, अभी मैं आपसे गूगल मीट पे कुछ बात कर रहा हूँ तो इसका अपना एक पोर्ट नंबर होगा। तो हर एक चीज़ के अपने अपने पोर्ट नंबर्स होंगे और वो पोर्ट नंबर्स यहाँ पे यूज़ होंगे और इनको मैनेज करती है जी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी कि ये और भी बहुत सारे काम करती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो मुझे याद पड़ रहे हैं जी वो यही चीज़ें हैं जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ सीधा सीधा की चीज़ें थी जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंपॉर्टेंट लेयर है, जिस तरह से नेटवर्क लेयर इंपॉर्टेंट है इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं वो मिलके एक्चुअल जो नेटवर्क का जो टास्क है, जो कम्युनिकेशन का जो टास्क है उसको इनेबल करती हैं। तो अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इसका ये भी याद रखें जी कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन आपको करके देती है। प्रोसेस टू प्रोसेस मीन्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो सेंडिंग है उससे जो रिसीविंग है उस तक ये आपको ट्रांसमिशन में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी आपको बाद में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस एप्लीकेशन जो हैं वो कैसे होती हैं जी। अच्छा जी, तो ये बातें थी जी मेन ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब हम आगे चलते हैं जी। उसके बाद जी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये पिछली स्लाइड में इसने एक बात की थी कि दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक टीसीपी है वो यूज़ होता है जी, और एक यूडीपी है, ये दूसरा प्रोटोकॉल है, ये भी यूज़ होता है जी। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं वो यही जो ज़्यादा वेल नोन है वो यही हैं जी। ठीक है, तो टीसीपी और यूडीपी ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, आपने इनको याद रखना है। तो टीसीपी जो है वो थोड़ा ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को टीसीपी के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि टीसीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे रहा होता है। आईपी प्रोटोकॉल टू क्रिएट रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द सो कॉल्ड टीसीपी आईपी पैकेट्स। तो जो रिलायबिलिटी है उसको इंश्योर करता है जी टीसीपी। टीसीपी आपको गारंटी देता है, जो आप हम कह रहे हैं ना जी, जितनी चीज़ें यहाँ से भेजी जाएंगी हर एक चीज़ की एक रसीद वापस रिसीवर वापस भेजेगा। जब भी कोई चीज़ उसको रिसीव होगी वो कहेगा कि फ़लाँ चीज़ मुझे रिसीव हो चुकी है, तो हर एक चीज़ का वो बताएगा। तो ये जो काम है ये भी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी करके देता है। ठीक है, तो टीसीपी यूजेस द आईपी प्रोटोकॉल टू क्रिएट रिलायबल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे ये जो रिलायबल की बात है इससे यही मुराद है जी कि यहाँ पे जब चीज़ रिसीवर के पास पहुँचेगी तो वो वापस एक्नॉलेजमेंट देगा सेंडर को कि भाई फ़लाँ चीज़ मुझे मिल गई है। ठीक है, तो उसमें जो रिलायबिलिटी है, ये गारंटी जो है कि मुझे फ़लाँ चीज़ मिल गई है, उसको इंश्योर करता है आपका टीसीपी रिलायबल। उसके अलावा जी ऑर्डर डिलीवरी, हमने कहा ना जी कि जिस सीक्वेंस में चीज़ें हम भेज रहे हैं उसी सीक्वेंस में रिसीवर के पास पहुंचेंगी और वो उनको बफर में जमा करेगा और फिर ऊपर वाली लेयर को देगा। तो वहाँ पे जो ये चीज़ों को दोबारा वापस ऑर्डर में करता है, तो ये हमारा जो है वो ये भी टीसीपी करता है और इसको हम ऑर्डर डिलीवरी या री ऑर्डरिंग भी कहते हैं जी। उसके बाद आ गया जी ये जो सारे इतने का सारे काम करके दे रहे हैं जी टीसीपी, पोर्ट नंबर्स भी लगा रहा है, ऑर्डरिंग भी कर रहा है, रिलायबिलिटी भी कर रहा है। इसके अलावा हमने जो बातें की हैं जी बफरिंग, सीक्वेंसिंग, डाटा लॉस, डाटा एरर डिटेक्शन, ये सारे काम जो कर रहा है, इन सारे कामों में करने में उसको एफर्ट्स लग रही हैं। उस एफर्ट्स के ऊपर जो है ना वो जो है वो स्पेशल उसको अलग से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हर एक नोड को। जितनी भी नोड्स होंगी उन नोड्स को ज़्यादा उनका ज़ोर लगेगा। तो वो जो ज़ोर लग रहा है वो जो कम्प्लेक्सिटी और जो ज़्यादा एफर्ट्स लग रही हैं उसको हम ओवरहेड कह रहे हैं यहाँ पे। तो टीसीपी का ओवरहेड जो है वो ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। जो भी टीसीपी को यूज़ करती हैं एप्लीकेशंस, उनकी ज़्यादा एफर्ट्स लग रही होती हैं, उनके हेडर्स बड़े होते हैं, उनके हेडर्स के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिनको प्रोसेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इससे हम कह रहे हैं जी कि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लग रही हैं जी।
ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹی سی پی کا اوور ہیڈ زیادہ ہے, اس لیے جب کسی چیز کا اوور ہیڈ زیادہ ہوگا تو وہ اسپیڈ پہ وہ کمپرومائز کر رہا ہوگا, تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہے. جتنی بھی اپلیکیشنز ٹی سی پی کے تھرو کمیونیکیشن کریں گی, ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کی ٹی سی پی کو جو یوز کرتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر زیادہ ایفرٹس لگتی ہیں اور ان کی اسپیڈ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ کم ہوگی جی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہے ٹی سی پی کے اوپر. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی یو ڈی پی کی. تو دوسرا جو پروٹوکول ہے جو یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جی, اس کو یو ڈی پی کہتے ہیں. یو ڈی پی جو ہے اس کا فوکس یہ ہے جی کہ آپ کی جو اسپیڈ ہے وہ کم نہ ہو, بے شک ریلائبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی پرنسپل پہ وہ کام کرتا ہے. تو اس کی اسپیڈ زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ پیکٹ لاس کو اور جو ریلائبلٹی یا گارنٹی کہ فلاں چیز پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. تو اسی لیے یو ڈی پی جو ہے وہ فاسٹر ہے. اور ایسی ٹریفک جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ ریئل ٹائم ٹریفک جو ہے اس کے لیے یہ سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ جی وداؤٹ چیکنگ اف دا ڈیٹا ارائیوڈ, ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ ریلائبلٹی کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اس کا اوور ہیڈ جو ہے وہ کم ہے. تو اوور ہیڈ بھی اس کا کم ہے. یو ڈی پی از ٹپیکلی یوز وین سم پیکٹ لاس از ایکسیپٹیبل. تو اس طرح کی کمیونیکیشن جہاں پہ کچھ حد تک پیکٹ لاس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو تو تب ہم یو ڈی پی کو یوز کر سکتے ہیں. تو یو ڈی پی جو ہے وہ اسپیڈ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا, ریلائبلٹی پہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو when only small amount of data are transmitted that fit in one IP packet. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جی کہ چھوٹی جب ٹریفک ہو, چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہوں, تو اس وقت آپ یو ڈی پی کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جی. تو یو ڈی پی جو ہے وہ کم ہیڈر سائز یوز کرتا ہے, کم پروسیسنگ کی جاتی ہے جب یو ڈی پی کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. تو نارملی ریئل ٹائم وائس جس طرح کبھی ہو رہی ہے اور ویڈیو اسٹریمنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ پھر سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یو ڈی پی کو بھی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یہ بات ہے. اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ جو ٹی سی پی اور یو ڈی پی جو ہے یہ ایک لاجیکل ایڈریسنگ یوز کرتے ہیں یا لاجیکل نمبرز یوز کرتے ہیں جن کو ہم پورٹ نمبرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دونوں یوز کرتے ہیں جب بھی کوئی اپلیکیشن, جیسے براؤزر ایک اپلیکیشن ہے تو وہ یوز کرے گی کوئی سروس نیٹ ورک کے اوپر, تو وہ ساتھ میں وہ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن لگا دے گی کہ میں فلاں اپلیکیشن ہوں, میں براؤزر ہوں, اور براؤزر ہمیشہ جو ہے وہ پورٹ نمبر 80 یوز کرے گا. تو یہ ایک ایڈریسنگ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں اپلیکیشن کا ڈیٹا ہے اور یہ فلاں اپلیکیشن کا ڈیٹا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں 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 کا ڈیٹا ہے, اور وہ سارا ڈیٹا اکٹھا جو ہے وہ آپ کی طرف آپ کی اپلیکیشن لیئر سے نیچے جا رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنز کا. تو ان سب کے درمیان میں جو ڈفرینس بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ براؤزر کا ڈیٹا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کی اسکائپ کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کی آن لائن گیم کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کی کسی ویڈیو کا ڈیٹا ہے. تو یہ ساری ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں اس کو پورٹ نمبرز کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ٹرانسپورٹ لیئر کرتی ہے. اور ٹرانسپورٹ لیئر کے جو دونوں پروٹوکولز ہیں ٹی سی پی اور یو ڈی پی وہ پورٹ نمبرز یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک ایڈریسنگ ہے یہاں پہ یہ یوز کی جاتی ہے جی ٹرانسپورٹ لیئر پہ. اس کے بعد جی ایچ سائڈ آف ٹی سی پی یو ڈی پی کنیکشن یوزز این ایسوسیٹڈ پورٹ نمبر بٹوین 0 ٹو تو یہ 16 بٹس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جی بائنڈری میں. تو 2 ریز پاور 16 ڈفرینٹ ایڈریسز ہیں, پورٹ نمبرز ہیں. تو 0 سے لے کے تو 65,535 تک ڈفرینٹ پورٹ نمبرز اپلیکیشنز یوز کر سکتی ہیں. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں جی کہ یہ پورٹ نمبرز یوز کرتے ہیں. تو جو ویل نون پورٹ نمبرز ہیں جو 0 سے لے کے 50 تک ہیں, تو وہ جو ہماری کامن اپلیکیشنز ہیں جیسے براؤزر کے لیے ہم نے کہا کہ وہ 80 کو یوز کرتا ہے. اسی طرح سے جو ایف ٹی پی ہے وہ 21 یوز کرتا ہے. اس طرح ٹیل نیٹ ہے. اس طرح سے جو کامن جو سروسز ہیں جو کسی بھی نیٹ ورک میں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے یہ 0 سے لے کے تو 100 تک جو ہیں وہ پورٹ نمبرز یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب جب وہ پیکٹس ریسیو ہوتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے جی کہ یہ ان کے اوپر جو پورٹ نمبرز ہوتا ہے اور ساتھ میں آئی پی ان کا ایک دونوں کو مرج کیا ہوتا ہے. کس کو جی, آئی پی کو اور پورٹ نمبرز کو. جس طرح سے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جی 192.168.1.2/80. تو اس سے پتہ چل رہا ہے جی کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ کدھر سے آیا جی, یہ 1.2 سے آیا ہے اور اس کے براؤزر کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے جی, نمبر آفٹر دا کالن ریپرزینٹس دا پورٹ
80 ان دس کیس. تو اس سے پتہ چل رہا ہے جی کہ یہ 192.168.1.2 ڈیٹا آ رہا ہے اور اس کا پورٹ نمبر 80 جو ہے جی یہ براؤزر کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سرورز رننگ اسپیسیفک سرورز لسن ٹو ویل نون پورٹس. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویل نون پورٹس ہمیشہ